تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے. ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا. تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ. جیسے حسین صبر کر گئے, کٹ گئے, کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا. اے بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. آل رسول کی بیٹیاں, طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں, آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. میری زبان بند ہو گئی ہے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا, واہ محمدا, ہے یا محمد, ہے یا محمد. آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا. ہذا حسین بالعراء, آج تیرے حسین کی بارات ہے. مزمل بالدماء, اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے. نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے. بناتوں کا سبایا, تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے. وذریتوں کا مقتلہ, تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے. تصفی علیہ الریاح, آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا. یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا. کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں, میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس نے منہ پہ چھڑی ماری, یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی, پھر ماری. کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت, یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو, تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, تم تو مسلمان ہو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا, اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا, اس کے مال کو لوٹتا نہیں, اس کو حقیر نہیں سمجھتا, اسے ذلیل نہیں سمجھتا. مسلمان کا ساتھی ہے. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہماری بہت بڑی حیثیت ہے. ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ حج کرے, نہ زکات دے, اور ہر عیب اس کے اندر ہو, ہر گناہ اس کے اندر ہو, ہر برائی اس کے اندر ہو, وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے. اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے, ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو, ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو. جبریل کو بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ. جنت کو ڈالو, جہنم کو ڈالو, عرش کو ڈالو, فرش کو ڈالو, لوح کو ڈالو, قلم کو ڈالو, کرسی کو ڈالو, سورج کو اسی میں بٹھاؤ, چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ, ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ, سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ, دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ, ایک پلڑے بٹھاؤ, اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو, پھر اس کو تولو. تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ,
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان سوتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان سوتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے، اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے، اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ، آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار
के पास गया और उससे पूछने लगा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा, हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे, या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूं। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहां मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहां मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूं कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो, मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ। और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी
زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔
یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا. وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیکر تھے، وہ سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف. سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے. اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے
लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि दो जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब ना आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, वो 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिमटे हुए ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने माँ की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो दो जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओं से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये दो जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इल्लल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नजारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफा है। माँ की कब्र से चिमटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद। कहा अम्मा मुझे, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया हुआ है, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जा सकता। उम्मे ऐमन ने खींचा, ऊँटनी पर बिठाया, मक्के तक मेरे नबी ने क्या क्या आहें ना भरी और क्या क्या आंसू ना बहाए और क्या क्या रो रो के ना दिखाया कि पहाड़ भी रोए, अबवा के पहाड़ रोए, अबवा की मिट्टी तर हो गई और अबवा के पहाड़ पिघल गए। और ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पे अगर दुख आ सकते हैं तो उम्मत पर भी आए, तो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार न करो, फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करो। ये सदमा इतना गहरा था कि आप आखिरी हज पर तशरीफ ले गए, आपकी उम्र 63 साल हो चुकी है, 57 साल गुजर चुके हैं माँ को फौत हुए। आपने जब अबवा के करीब पहुंचे तो आपने ऊँटनी की लगाम को माँ की कब्र की तरफ फेर दिया। 70,000 का काफिला साथ है, अबवा की वादी में इंतजाम हो चुका है काफिले के ठहरने का। माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊँटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया।
جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے کے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی
ہے, علی کے لیے دعا نہیں کی ہے, فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی, اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی, ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو سنو, تمہارے نبی نے دعا کی, یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے, تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے, میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسن پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا, حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں, اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا. چوستے 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 وہ مسکرانے لگے, اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا. کہا مجھے حسین پکڑا, پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا, اپنی زبان مبارک کو ڈالا. وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر, پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں. آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل جواب لائے, یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. امت کو موت پر یاد رکھا ہے, امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے, امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی, بچہ کہے گا نفسی نفسی, باپ کہے گا نفسی نفسی, خامن کہے گا نفسی نفسی, آدم بولیں گے نفسی نفسی, نوح بولیں گے نفسی نفسی, ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی, داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی, زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی, اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی, لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی, طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی, عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی. مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, نفسی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ کی سنو, عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو, یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو. سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی. ایک طرف سے آواز آئے گی, ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. سارے لوگ نظریں پھیریں گے, یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا, جو امتی امتی کہہ رہا ہے, یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا,
وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتو جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔
اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا لگا تھا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی، ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا، اور صبر کر جانا، اور سہ جانا، اور پی جانا، اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟
اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کر، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں. یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما. یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ باطل سکینوں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا. نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے. اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ. یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں. تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے. تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا. تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی. اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا. میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، ساتھ مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں. میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں. ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا. اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی. تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی. جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا. یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے. ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں. میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے. یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا. ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں. میرے مولا ہم تیری منت کرتے ہیں. یا اللہ آ جانا، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے. یا اللہ تو کہہ دے
تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام معز ہے۔ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں، کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائے؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے وہ پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا گلی میں آتا ہے، ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئی، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ بلب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے روا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیری، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ
रग में तू है, नस नस में तू है, खून बोटी में तू है, गोश्त पोस्त में तू है। जब तू ही तू है तो फिर हमारी सुन लेना, हमारी सुन लेना। सारी दुनिया ने, सारे बातिल ने हमें फुटबॉल बनाया हुआ है, हमें गेंद बनाया हुआ है, हमें ठोकरों में रखा हुआ है। हमारी फरियाद आज तेरा नबी होता तो मुझसे अपने दुखड़े सुनाते, और उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। तेरा नबी होता तो मुझसे अपने गम सुनाते, उसे अपने दुख दर्द सुनाते। वो तो चोरों से हाथ कटने पर रोता था, वो तो जानी के संसार होने पर रोया था। तो मासूम बच्चे ज़बह हुए पड़े होते हैं, वो मासूम बच्चे ज़बह हुए पड़े होते हैं। मेरे बोला तो मान जा रहा, ये 40-50 हजार का मजमा तेरी मिन्नत कर रहा है। ये वफद आया बैठा है, ये वफद आया बैठा है, ये पंचायत आई बैठी है, ये जिरगा आया बैठा है, ये सारे इकट्ठे हैं तेरे सामने। नेक बद गुनाहगार, नेकोकार, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत, छोटे बच्चे। या अल्लाह मदद करम कर, करम कर मेरे मौला। तू मान जा, तू मान जा, तू मान जा। हमारे देश को अमन का गहवारा बना दे, मोहब्बतें परवान चढ़ा दे, नफरतों की आग को बुझा दे, नफरतों की आग को बुझा दे, मोहब्बत की फिजा कायम फरमा दे, लूट मार की फिजा को खत्म फरमा दे, चोर को चोरी से तौबा की तौफीक दे, डाकू को डाके से तौबा की तौफीक दे, कातिल को कत्ल से तौबा की तौफीक दे। हमारे तो थोड़े से गुनाह हैं, ज्यादा नहीं है या अल्लाह। तू तो कहता है जमीन आसमान भर के माफी मांगो तो माफ करूंगा। हमारे गुनाहगार, हम तो गुनाहगार थोड़े से गुनाहगार हैं, हमारे थोड़े गुनाह हैं, इतने नहीं कि आसमान तक चले जाएं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, माफी मांगते हैं, हमें माफ फरमा दे। हमारे छोटे बड़े माफ फरमा, हमारे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा। और मेरे आका, हम तेरी जहन्नम नहीं सह सकते, हम तेरी आग नहीं सह सकते। हमें या अल्लाह तौबा की तौफीक दे के मौत देना, हमें तौबा पे मौत देना, हमें गफलत की मौत न देना, हमें नाफरमानी की मौत न देना। नहीं तो हमें मौत का झटका नहीं सहा जाता, कब्र के अंधेरे नहीं सहे जाते, दोज़ख की आग को नहीं सहा जाता। जब तू क़यामत के मैदान में ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ। मेरे मौला, हमें हथकड़ी ना पहनाना, हमें बेड़ियां ना पहनाना। हाय हाय, हम मारे गए मेरे मौला, हम तो यहाँ की पुलिस की हथकड़ी नहीं सह सकते मेरे मौला। जहन्नम की हथकड़ियां कौन बर्दाश्त करेगा। या अल्लाह हमारी औरतों को बचा, हमारे मर्दों को बचा, हमारे शहरियों देहातियों को बचा, हमारे गुनहगार नेकोकारों को बचा। ना करना मेरे मौला, तुझे तेरे है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मैं शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मैं शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मैं शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद।
سلام